علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر واحسن ملک لم تر قط عینی واجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. آج ہم درس الادب المفرد جو ہے ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ صلہ رحمی پر اختتام ہوا تھا، اور 3 باتوں پر ہم نے گفتگو کر رہے تھے تو درس اختتام ہوا. وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ گمراہوں کی پیروی کی جائے گی، رشتہ داروں سے تعلق توڑا جائے گا، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نافرمانی کی جائے گی. اپنے بعد جو آنے والے ادوار ہیں ان میں سے بعض ادوار کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ جہالت اس سطح تک پہنچے گی کہ لوگ ہدایتی یافتہ لوگوں کو ترک کریں گے اور گمراہوں کی پیروی کی جائے گی. اور پھر اس کے اوپر ہم نے موجودہ حالات کے تناظر میں بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 33 اور حدیث نمبر 67 ہے. باب عقوبت قاطع الرحم فی الدنیا، کہ قطع رحمی کرنے والے کی دنیا میں سزا کا بیان. گو کہ یہ حدیث ہم نے پچھلے بیان کے اینڈ میں پڑھ دی تھی، لیکن مضمون کے تسلسل کے لیے میں نے باب کو دوبارہ پڑھا اور حدیث بھی پڑھنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم اور رشتہ داری کو ختم کرنے سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جسے کرنے والے کو آخرت میں اس کے گناہ کی سزا جمع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی نہ فرمائے. 2 باتیں ذہن نشین کر لیں. ظلم اور رشتہ داری توڑنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ بہت جلد دنیا میں ہی بندے پہ ظاہر ہو جاتی ہے. دنیاوی سزا بندے کو اپنی کی غلطی کے ظواہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میری کی ہوئی غلطی کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں. اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں نا. تو دوستو آخرت میں بھی تو، کیونکہ یہ حقوق اللہ کی پامالی بھی ہے، حقوق العباد کی پامالی بھی ہے. معاشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو وہ عذاب، وہ سزا وہ الگ ہوگی. آگے باب نمبر 34 ہے، اور اس باب میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی پیاری باب باندھا آپ نے کہ معاملات میں برابر برابر چلنے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں. یعنی کہ بعض لوگ ایسے آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو برابر ہی چلتے ہیں، اگر کوئی ملے تو ہم ملتے ہیں، کوئی جتنا تعاون کر جائے اتنا ہی اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور معاشرے میں اس بات کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے، بڑی فوقیت دی جاتی ہے جی یہ تو جی معاملات میں برابر ہیں. یہ بھی ایک جہالت کا فکرہ ہے دوستو، اس کو لکھ لیں اپنے ذہن میں کہ یہ کہنا جی ہم تو برابر برابر ہی چلتے، کوئی چلے تو ہم چلتے ہیں، کوئی معاف کرے تو ہم کرتے ہیں، کوئی تعاون کرے تو کرتے ہیں، کوئی ہماری مدد کرے تو ہم مدد کرتے ہیں، کوئی صلہ رحمی کرے تو ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، کوئی تعلق رکھے تو تعلق رکھتے ہیں. اور وہ یہ جملہ بول کر لوگ اس کو بڑا مہذب جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات کی ہے. اور عوام کے اندر یہ بڑا معروف ہے، عوام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے جی، برابر چلتا ہے جی. کون بتائے اس عوام میں اس معروف جملہ کے بارے میں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقی غلطی ہے. اس کے اوپر حدیث سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سفیان نے کہا، آمش نے اس حدیث کو حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع نہیں کیا، اور حضرت حسن اور حضرت فرت نے اس حدیث کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کیا. یعنی یہ جملے جو بیان کیے ہیں دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ حضرت سفیان اور آمش کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے قال رسول اللہ یا سمعت رسول اللہ نہیں کہا، جبکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمیں روایت کیا تو قال رسول اللہ یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں یہ کہا. یعنی کہ آپ عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے. تو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ معاملہ کو برابر برابر بدلہ دے کر کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو کہ جب اس سے تعلق رشتہ داری توڑا جائے تو وہ جوڑتا ہے، برابری کے نہیں رکھتا کہ کسی نے توڑ دی تو جاؤ پھر ٹوٹ گئی. نہیں، اگر کوئی توڑے تو وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی صلہ رحمی نہ کرے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، کوئی معاف نہ کرے وہ معاف کرتا ہے. یہ اخلاق کے اونچے درجے ہیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی کرے گا تو کریں گے تو یہ تو ریاکاری میں آ جائے گا. مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا. صلہ رحمی اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کریں گے، انہیں آپ برابر برابر چلتے ہیں تو یہ تو آپ ایک دنیاوی تعلق نبھا رہے ہیں، اس میں للہیت کا تصور نہیں ہے. اور جب بھی نیکی کرو تو ترغیب ہے، نیکی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو. اور جو ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کو اپنے نیک کاموں میں اپنی نیات میں شامل نہیں کرتے تو وہ لوگ دنیا کے لیے سب کچھ کریں تو اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر نہیں ملتا. اب ایک بڑی بات ہے جو اس حدیث پاک میں جس پر پہلے بھی تکلم ہو چکا، آپ صرف ہنٹس کی صورت میں بتا رہا ہوں کہ دوستو برابری کا تعلق جو ہوتا ہے اس تناظر میں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا چلے گا تو ہم اچھا چلیں گے، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ جوڑے گا تو ہم جوڑیں گے، کوئی صلہ رحمی کرے گا تو ہم کریں گے. یہ جہالت پر مبنی ایک تصور ہے جو عوام میں پایا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس سے منع فرما دی.
کوئی کرے نہ کرے آپ کریں، کوئی صلہ رحمی کرے یا نہ کرے آپ صلہ رحمی کریں، کوئی آپ سے محبت سے پیش آئے یا نہ آئے آپ اس سے محبت سے پیش آئیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے لکھا، امام ابی داؤد نے اپنی سنن میں لکھا، امام ترمذی نے لکھا، امام حمیدی نے لکھا، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا، اور کئی حدیث کی کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ترجمۃ الباب بھی قائم کیا کہ جو ظالم رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے اس کی فضیلت کا بیان۔ ظالم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کے اوپر ناحق تکلیفیں ڈھاتا ہے، یعنی کہ قصاص کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اذیتیں دیتا ہے، بیجا اذیتیں، اور کسی کے حق میں ڈاکے بھی ڈالتا ہے اور بیجا اذیتیں دیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ظالم رشتہ دار ہو، ظالم رشتہ دار کون ہو؟ کہ رشتے توڑنے والا، زبان سے اذیت دینے والا، ہاتھوں سے اذیت دینے والا، اور صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتوں کی قدر و حرمت کو برقرار نہ رکھنے والا، اخلاق کی دھجیاں اڑا دینے والا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ظالم رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے، حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دیہاتی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، یا کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کسی ایسے عمل کی تعلیم دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تو نے بات بڑی مختصر کی ہے لیکن بڑا طویل سوال ہے۔ فرمایا اس آدمی سے حضور علیہ السلام نے جاندار حیوان کو آزاد کر دے، جاندار اور حیوان آزاد کر دے اور گردن آزاد کر۔ اس آدمی نے کہا کیا دونوں ایک جیسے نہیں؟ یعنی دونوں باتیں ایک نہیں؟ یعنی انسان اور حیوانات دونوں کو آزاد کرنا ایک ہی چیز نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جاندار حیوان کا آزاد کرنا یہ ہے کہ اسے تم خود آزاد کرو، اور گردن آزاد کرنے کا مطلب ہے اسے آزاد کرانے میں تم معاون اور مدد کرو۔ اور پسندیدہ جانور کو دودھ کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کو دینا، اور رشتہ داروں پر احسان کرنا، اگر تجھے اس کی طاقت نہ ہو تو نیکی کا حکم دے دینا اور برائی سے منع کرنا، بس اگر تجھے اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان کو بھلائی کے علاوہ قابو میں رکھنا۔ اللہ، کتنی پیاری تربیت! کیا تھا؟ جو سامنے کھڑا تھا اس کے حالات حاضرہ کے اعتبار سے، وہ جس سوسائٹی میں رہتا تھا، جس علاقے میں رہتا تھا، اس کے مسائل کو سامنے رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت فرمائی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کسی رشتہ دار کو، یعنی کہ پسندیدہ جانور ہو اور دودھ دینے والا ہو، تو کیا کرنا؟ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو تحفہ دے دینا۔ کیوں تحفہ دے دینا؟ مطلب دیکھنا اپنے رشتہ داروں میں کہ کوئی ضرورت مند ہو تو کیا کرنا؟ وہ پسندیدہ جانور جو ہے، جو زیادہ دودھ دینے والا، فرمایا ان کو دینا، اور رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احسان کا معنی یہ کہ نیک کام کرنا، یہ احسان نہیں کہ کوئی اچھا عمل کر کے بعد میں لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ میں نے کیا ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا احسان کرنا۔ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو، ان کا تعلق تمہارے ساتھ کیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ اچھا چلتے ہیں، نہیں چلتے؟ ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا بول چال تمہارے ساتھ کیا ہے؟ وہ تمہیں پیار کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں؟ ان ساری باتوں سے بالا تر ہو کر فرمایا کیا کرنا؟ ان کے ساتھ احسان کرنا۔
اگر تجھے اس کی طاقت نہ ہو، یعنی کہ کوئی چیز کسی کے لیے قربان نہ کر سکتے ہو، تو پھر کیا کرنا؟ فرمایا کہ پھر یہ کرنا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اب زبان سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ چیز ایسی ہے کہ ہر بندے کے پاس ہے۔ فرمایا پھر یہ کرنا، اور یہ بھی ایک احسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترغیب دلانے سے کوئی بندہ برائی سے رک جائے، اور آپ کی ترغیب دلانے پر کوئی بندہ نیکی کے لیے راضی ہو جائے، تیار ہو جائے، نیکی کے رستے پہ چل پڑے۔ اور پھر فرمایا پس اگر تجھے اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان کو بھلائی کے علاوہ قابو میں رکھنا، یعنی کہ زبان کھلے تو بھلائی کے لیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ محبت، پیار، تعلق اور معاف کر دینے کے لیے، کسی کی عزت اور احترام کرنے کے لیے کھلے۔ اور فرمایا کہ بھلائی کے علاوہ زبان نہ کھلے تو کیا؟ کہ جب بھی کھلے تو زبان خیر پہ کھلے، گناہ اور بدکاری کی دعوت زبان سے کبھی نہ نکلے۔ جب نکلے زبان کھلے تو بھلائی کی بات ہو، اور اگر زبان بھلائی کی بات نہ کرے تو پھر زبان ہی نہ کھلے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش ہی رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، اخلاق یہ ہے اچھا اخلاق کہ ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند کو دیکھیں تو جب اس کی ضرورت پوری کرنے لگیں تو ایسا نہ کریں کہ جو بالکل پھٹی پرانی چیز ہے، ناقابل استعمال ہے، وہ اٹھا کر دے دیں، نہیں، بلکہ ان کے لیے وہ چیز مہیا کریں جو آپ کی پسندیدہ ہے، جو اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے وہ دیں، اور احسان کریں ان کے ساتھ، یعنی حسن سلوک کریں، اور حسن سلوک کر کے بتاتے نہ پھرے لوگوں کو کہ میں نے کیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کیا اپنی زبان سے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کو بھی نہیں بیان کر سکتا؟ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو اچھی بات کہے ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا؟ یہ ایک ایسا تصور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا کہ اگر لوگ اس پہ اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں زبان کی وجہ سے اور منہ کھلنے کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے اس وقت ہمارے ہاں مروج ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ صرف ایک دین کی تعلیم اور دین کی تربیت دوستو جو معاشرے کے اندر یکجہتی کی فضا قائم کرتی، لوگوں کے اندر محبت، پیار، رواداری، اچھا تعلق، معاف کر دینا، رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا ایک دوسرے کی، اپنے سے بہتر جاننا دوسرے کو، یہ تعلیمات معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عام ہو، یہ تعلیمات صرف سیرت نبوی سے عام ہو سکتی ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی تعلیم، آقا کی سنت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم جتنی زیادہ معاشرے میں عام ہوگی اتنا ہی زیادہ بدکاری ختم ہوتی جائے گی، بد اخلاقی ختم ہوتی چلی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر ایک خوش الہانی کی فضا بنے گی، لوگوں کے اندر خوش اخلاقی کی فضا بنے گی، خوش مزاجی کی فضا بنے گی، اور جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ تو آج کا درس اسی مقام پر ہی ختم کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر ہم نے 69 پڑھی ہے اور باب نمبر 35، انشاءاللہ باب نمبر 36 اور حدیث نمبر 70 کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ